الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، هو الذي هدانا للإسلام وبعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى في موضع آخر: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2-3 جمعہ میں ایک آیت مبارکہ اور اس کا خلاصہ، جس کے بارے میں خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو علم دیا گیا وہ بہت مختصر اور تھوڑا تھا. خیال یہ ہوا تھا کہ اسی موضوع کو مکمل کرتا، لیکن قرآن مجید اتنی جامع کتاب ہے، اتنے اعلیٰ اور افضل ترین کتاب ہے کہ اس کے کسی ایک گوشے کو مکمل کرنا مجھ جیسے ناچیز کے بس اور اختیار کی بات نہیں ہے. اگرچہ کہ وہ مضمون ادھورا ہے، لیکن آج خیال یہ ہوا چونکہ ماہ مبارک و مسعود سایہ فگن ہے اور ہمارے سروں پر ہے، بلکہ چل رہا ہے، جس کو ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں. خیال یہ ہوا کہ حضور اکرم سرور دو عالم تاجدار مدینہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل ایمان کو جو عقیدت، محبت اور جو انس اور تعلق اور اطاعت کے جذبات ہونا چاہیے، اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے. اس بنا پر آخر نے انتخاب کیا تھا 3 آیات کلام مجید کا، لیکن بہت مشکل ہے کہ ان تینوں آیتوں کا خلاصہ آج کے جمعہ میں آئے. اس لیے بدایتاً یا یوں سمجھیے کہ تمہیداً برکتاً چند جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت اور کوشش کروں گا. سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حق تعالی جل شانہ ہم سب کو صحیح علم اور اس پر عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، ہر چیز کا ایک مرجع ہوتا ہے کہ جس کی طرف ذات پلٹتی ہے. سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور باہر کھیل رہا ہوتا ہے، اور کھیلتے کھیلتے اگر گر جائے، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے اماں. اور اگر کوئی آدمی ہے، صاحب حوصلہ ہے اور اپنے اندر ایک طرح کی سمجھ اور صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر اس پر کوئی حادثہ پیش آئے تو بے ساختہ اس کی زبان سے 2 لفظوں میں سے ایک لفظ نکلے گا، یا اللہ بولے گا یا اماں بولے گا. یہ 2 لفظ ہیں. ایک بچہ جس کی سمجھ اور صلاحیت معدوم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے ماں. اور ایک آدمی جس کے اندر صلاحیت و استعداد ہوتی ہے، یا تو وہ اللہ پکارتا ہے یا پھر اماں پکارتا ہے. یہ اپنی اپنی فکری صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی کی زبان سے اللہ نکل جاتا ہے اور کسی کی زبان سے اماں نکل جاتا ہے، یا کبھی ابا کا لفظ بھی نکل جاتا ہے. شدت تکلیف اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے. جیسی چوٹ ہوتی ہے، جیسا زخم ہوتا ہے، جیسی تکلیف ہوتی ہے، جیسے احساس ہوتا ہے، ویسے لفظ بے ساختہ زبان پر آتا ہے. تو میرے دوستوں، ہر ایک کا ایک مرجع ہے. بچے کا مرجع ماں ہے، اور تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کا مرجع باپ ہے، اس سے تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کا مرجع اللہ ہے. تو میرے دوستوں، کل کائنات کا مرجع رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے کہ آنکھوں نے نہیں دیکھا نا، نہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
نہ ان کے روزے کو صحیح معنوں میں جس نظر سے دیکھنا چاہیے دیکھا، اور نہ اس عقیدت و محبت کو اپنے دل میں جگہ دی جس عقیدت و محبت کو فقہاء نے مطلوب و مقصود بتلایا ہے۔ باعتبار نتیجہ آدمی وہ محبت کے جذبات اپنے اندر نہیں رکھتا، لہذا اس کے اندر کہیں نہ کہیں شور آ جاتا ہے، اس لیے کبھی اس کی زبان سے یا رسول نہیں نکلتا۔ الگ بات ہے کہ فقہاء کا اپنا مسئلہ ہے، وہ بیان کریں گے کہ آپ لفظ یا تقاطب کے ساتھ سرکار کے روزے پہ پڑھیں گے یا یہاں پڑھیں گے۔ میرے دوستو عقل کی ایک چھوٹی سی بات بتا دوں سمجھنے کے لیے، اختلافات ختم کرنا چاہتا ہوں، اختلاف کرانا میرا منشور نہیں ہے اور نہ راستہ ہے، نہ میرے اکابرین نے مجھے اختلاف کرانے کی تعلیم دی ہے اور نہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رفع اختلاف کے لیے آئے تھے، اختلاف کرانے کے لیے نہیں آئے۔ مسئلہ تھوڑا سا ہے لیکن سمجھ کی کمی ہے، اختلاف کا سبب بن جاتی ہے۔ بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ لفظ یا تقاطب کے ساتھ اب چیخ کر خود سرکار کے روزے پر جب کھڑے ہوں تو بآواز بلند کہنا منع ہے، قرآن میں ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں اپنی آواز کو آقا کی آواز سے اونچی مت کرنا، ایسا نہ پکارو کہ انہیں تکلیف ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ حاضر و ناظر کا ہے، فقہاء اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، اس کی اپنی تعلیم قرآن و حدیث سے موجود ہے، لیکن یاد رکھنا ایک جملہ کہ ہم یہاں سے یا کے لفظ کے ساتھ تقاطب کرتے ہیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام کے پڑھنے کے لیے، تو جو لوگ بھی پڑھتے ہیں بآواز بلند سب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، تو جب حاضر و ناظر ہیں تو چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ادب و احترام سے پڑھیے، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ درود و سلام کے پڑھنے کی ممانعت کہیں نہیں ہے، بلکہ قرآن میں فرمایا گیا تشریفا و تعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اللہ پاک خود صلاۃ و سلام پڑھے، ملائکہ خود صلاۃ و سلام کے نذرانے بھیجے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ الگ مسئلہ ہے، اختلاف میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے اس کو چھوڑ دے رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ اختلافات ہیں۔ اصل موضوع پہ آتا ہوں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں پہچانا ہے یا نہیں پہچانا؟ اس جمعہ میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 احسانات گناؤں گا، باقی اتنے ہیں کہ جن کا نہ اعداد ہو سکتا ہے، نہ شمار ہو سکتا ہے، نہ احصا ہو سکتا ہے، نہ ان کو داخلے بیان کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اتنا وسیع مضمون ہے۔ اتنے احسانات ہیں اس امت پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتخاب کے لیے صرف ایک آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا رسول بنا کر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا رسول بنا کر مگر رحمت عالمین۔ کہیں ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس ذات کے لیے جو دونوں جہاں کی ضرورتوں کا تکمیل کرنے والا ہے، رحمت اس ذات کے لیے جو دونوں عالم کے لیے اپنے اندر وقت رحمت کا رکھنے والا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا مگر رسول کے ساتھ رحمت عالمین ہے، دنیا کے اعتبار سے رحمت، برزخ کے اعتبار سے رحمت، آخرت کے اعتبار سے رحمت، محشر کے میدان میں رحمت، جام کوثر کے پلانے پر رحمت، جنت میں لے جانے کے لیے رحمت، صورت رحمت ہے، سیرت رحمت ہے، اسی لیے آپ کو فرمایا رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کیا احسانات ہیں؟ ایک واقعہ ہجرت کے موقع کا، ابتدائے اسلام میں جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اعلاء کلمت الحق کی محنت شروع ہوئی، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب قریش کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ اے لوگوں میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کیوں؟ وداعیا الی اللہ، کیونکہ میں بنا کے بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف بلانے والا۔ پھر کیا بتلایا؟
اللہ ہی کی اجازت سے بلاتا ہوں، اپنی ذات سے نہیں بلاتا، بِإِذْنِهِ ہی نہ اپنی طرف بلاتا ہوں اور نہ اپنی ذات کی خواہشات کے لیے بلاتا ہوں، انسانوں کو انسانوں کے رب کی طرف بلاتا ہوں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اللہ کی اجازت سے بلاتا ہوں۔ اس لیے آج میں تمہارے سامنے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کی دعوت دیتا ہوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس پیغام کو قبول کرے۔ اس لیے من ہدانا اسلمنا، من ہدانا جس نے اسلام قبول کیا، چاہے وہ میں ہوں یا آپ یا کائنات یا کوئی اسلام، جس نے اسلام قبول کیا اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اسلام قبول نہیں کیا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رؤساء عمراء اور ملوک کی طرف خطوط لکھا کرتے تھے، اس کے اندر یہ جملہ خاص طور پر ہوتا تھا، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس شخص پر ہے جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ تو یہ دعوت کا مرحلہ ہے، افہام و تفہیم کا مسئلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بلا رہے ہیں، کس کی اجازت سے بلا رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں، تینوں مسئلے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کام میں آپ کو کیا کیا کرنا پڑا۔ بہت کچھ کیا، واقعات لاکھوں مرتبہ آپ نے سن لیے ہیں اور بے شمار مرتبہ آپ نے خود بیان کر دیے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے مذاکراتی طور پر، لیکن اس وقت واقعات کا سنانا مقصود نہیں ہے۔ اشارہ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں سہولت ہو جس موضوع پہ میں لانا چاہتا ہوں۔ ہم نے سنا طائف کے میدانوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کو لے کے پہنچے جس دعوت کو قریش پر پیش کیا تھا، اور اسی دعوت کو اہل طائف کے سامنے بیان کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہے اور اس کو سیاہ ستہ کی حدیث میں درج کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا آپ پر کوئی سب سے زیادہ تکلیف کا دن اور بار جنا گزرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ موقع کون سا موقع ہے؟ یہ موقع احد ہے، جس کی تکلیف، جس کی شدت سب کو معلوم ہے، اور قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں ہے، لیکن اللہ اس حال سے واقف ہے، ملائکہ کو رحمت کی سکینت کے ساتھ نازل فرما رہا ہے بطور مصلحت کے، یہ سب کچھ ہونے دے رہا ہے۔ اللہ پاک کا اپنی مصلحت کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مصیبت نہیں بتلایا، اس کو پریشانی نہیں بتلائی، بلکہ یوں فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو میرے اوپر سب سے زیادہ مصیبت کا دن کون سا تھا؟ کہا کہ وہ جو طائف کے میدان میں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، جس انداز سے میں جھڑکا گیا ہوں، جس انداز سے ذلیل و رسوا کیا گیا ہوں، جس انداز سے اس شہر سے نکالا گیا ہوں، اس سے بڑی مصیبت مجھ پر نہ اس سے پہلے کبھی آئی اور نہ اس کے بعد کبھی آئی۔ اس دن کو تکلیف کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا موقع تھا؟ امام بخاری روایت فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آپ نے نظر اٹھائی، کیا دیکھتے ہیں کہ ابر سایہ نظر ہے، اس میں سے جبرائیل امین نزول اجلال کر رہے ہیں، اور پھر ملائکہ ان کے ساتھ میں ہیں۔ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، آپ پر اے اللہ کے حبیب اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ دو فرشتوں کو اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے، کیونکہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو آپ پر گزر رہی تھی۔ پھر کیا کیا جائے؟ کہا ھذا ملوک الجبال ابصروا، یہ فرشتے ہیں پہاڑوں کے، آپ ان کو حکم تو دیجیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ملوک الجبال آئے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔
اور میں ملوک وانا ملک الجبال، اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، امرنی مجھے حکم فرمائیے کیا کرو گے؟ کہا دونوں پہاڑوں کو آپس میں ایسے ملا دوں گا جیسے چکی کے دو پارٹ مل جاتے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے ریزا ریزا ہو کے رہ جائے گا اور آٹے کا برا نہ بن جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، دعا کی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے اے اللہ یہ جو قوم ہے مجھے نہیں پہچانتی کہ میں کون ہوں، یہ نادان ہے، اس نے غلطی کی، لہذا آپ اس کو تکلیف نہ دیں، اس کو عذاب میں مبتلا نہ فرمائیں، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایک تو ہوگا جو اسلام لے کے آئے گا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں یا حیدرآباد سرزمین دکن پر ہیں، جانتے ہو ہم لوگ کس کی نسبت سے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ، جن کی مزار مبارک آج بھی تامل ناڈو کی سرزمین پر موجود ہے۔ دیکھنا ہو تو چلیے، حقیر فقیر حاضر ہے، آپ کو لے جا کے دکھائے گا اس صحابی کا صدقہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی دعوت کو لے کر اس سرزمین پر قدم رکھا ہے۔ وہ کون تھے یہ بھی بتا دوں، تاریخ سے اور آپ الٹنے سے معلوم ہوتا ہے وہ اسی طائف والی نسل والوں میں سے تھے جن کے اسلام کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ احسان اعظم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرزمین ہندوستان اور پاکستان سے آباد رہنے والے مسلمانوں کے لیے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اگر اللہ کے آگے ایک لفظ ارشاد فرمانے سے اللہ ملک الجبال کو بھیج چکے تھے، وہ ہلاکت کے سب کچھ سامان کر دیتا اور برباد اور نیز سے نابود کر دیتا، لیکن قربان جائے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات طیبہ پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اس میں سے ایک تو ایسا ہوگا جو اسلام لائے گا، وہی ایک ہے جس کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان میں آج اسلام زندہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سندھ پر ان کے والد محترم حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، اور ہندوستان میں تامل ناڈو کی سرزمین پر حضرت سمرہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی سرزمین چھوڑی اور تیار خیر میں آگے اور اللہ کے کلمے کی محنت کی، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بلایا ہے اور ہمیں وہ اقام دلایا اور ایمان دیا ہے اور وہ اسلام دیا ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ آج اسلام والے اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ احسان اعظم ہے، پہلا احسان دنیاوی اعتبار سے۔ پھر میں ایک عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا فرمان کہ ہم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں کیا احسان ہے۔ میرے دوستو، اس کائنات کے بننے سے لے کر اس کائنات کے اجڑنے تک ہر لمحہ احسان ہے۔ کیسے؟ کائنات نہ بنتی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا اللہ کا منشا نہ ہوتا، روایت حدیث میں ذوق ہوگا، علماء و فقہاء اس میں اختلاف کر لے، لیکن اس کے معنویت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ قسم پروردگار عالم کی ہر محدث اس کی معنویت پر متفق ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ کو بنانے کا منشا نہ ہوتا، نہ یہ زمین بنتی نہ یہ آسمان بنتا، یہ چاند و سورج روشن نہ ہوتے اور یہ ستارے اور سیارے اپنی جگمگاتی روشنیاں نہ بکھیرتے اور کائنات کا کوئی ذرہ بھی قائم نہ ہوتا۔ صرف یہ قائم ہے اس لیے کیونکہ ہم نے آپ کو بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے جانے کی وجہ سے کائنات بنی، احسان اول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے کا ارادہ تھا، اس لیے ہدایت کے سامان وقتاً فوقتاً ہونا ضروری تھا، اس واسطے انبیاء کی بعثت ہوئی۔ دوسرا احسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین پر بھیجنا تھا، اس واسطے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے بھیجنا ضروری تھا۔ یہ تیسرا احسان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار ذاتی محمد ابن عبداللہ اور باعتبار روح محمد الرسول اللہ، باعتبار نور اللہ کے نور سے مشتق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی عالم کا نہیں ہے، اگر ہوگا تو اس کی سمجھ کا ہیر پھیر ہوگا، ورنہ کسی عالم میں اختلاف نہیں ہے۔
اللہ کے نبی کا ایک اسم مبارک نور، اللہ کے نبی کا ایک اسم مبارک علیم معلم، اللہ کا نام علیم ہے، اللہ کا نام نور ہے، ادھر رسول کا نام معلم ہے، ادھر رسول کا نام نور ہے، تو کیا یہ اللہ کے اوصاف حمیدہ سے مشتق نہیں؟ جیسے ذات الہیہ میں علم پوشیدہ ہے، ویسے ذات رسالت میں علم پوشیدہ ہے، جیسے ذات الہی نور ہے، ویسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اعتبار رسالت نور ہے، اور جیسے قرآن کا دعویٰ ہے اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تو بلا شبہ ہماری طرح کے ایک انسان بنا کے بھیجے گئے تاکہ ہمارے اندر اس نور کو سمیٹنے کی صلاحیت آئے۔ وہ ایک چوتھا احسان ہے امت محمدیہ پر، ورنہ کوئی شخص سورج سے جا کر روشنی طلب نہیں کرتا، کیونکہ بجھ جایا کرتا ہے یا جل جایا اور خاک ہو جایا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کیوں بنا کے بھیجا گیا ہے؟ بشریت کے نوالے میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ کائنات کا ہر ذرہ استفادہ کر سکے۔ قرآن مجید میں آیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر فرمایا گیا ہے، اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سورج فرمایا جاتا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو چاند فرمایا جاتا تو سورج سے کوئی استفادہ نہیں کرتا، کیونکہ سورج سے استفادہ غیر اختیاری ہے، اختیاری طور پر کوئی آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا اختیاری بنایا گیا ہے، اس بات سے آپ کو سراج منیر کے لقب سے اللہ نے یاد فرمایا ہے۔ انہیں قاب قوسین کا لقب دیا، انہیں ان کے زلفوں کی قسم کھائی، ان کے نورانی چہرے کی قسم کھائی، ان کے پاکیزہ اور مطہر ہونے کی قسم کھائی، اور فرمایا کہ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان سے بغض و عداوت رکھا اس نے اللہ سے بغض و عداوت رکھا، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کی نافرمانی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ٹھہری، حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ٹھہری، اس اعزاز سے نوازے گئے، اور اس امت پر یہ احسان فرمایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیق اور رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اسی رحمت کا تلقا تھا کہ وہ دعا میں بچے رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کے موقع پر جو ہم پر احسان ہے حضور کا، اس کا تذکرہ فرمایا سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں، جو جب قریش مکہ کا ایک وفد پہنچا نجاشی کی بارگاہ میں اور یہ درگاہ میں اور اس کے یعنی بادشاہت میں اور اس کی مملکت میں، اور پہنچ کے یوں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ہم سے بچڑ کے یہاں آ گئے ہیں، آپ ہمارے ان افراد کو ہمارے ساتھ کر دیجئے کہ ہم اپنے ملک لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بلائے گئے، اور مسلمانوں کی وہ جماعت جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی ان کو پوروں کو بلایا گیا اور بادشاہ سے دریافت کیا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جانے پر رضامند و آمادہ ہو؟ تو انہوں نے 3 سوال ان کے سامنے رکھے تھے، آپ ان سے پوچھیے کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ تو فرمایا نہیں، یہ غلام نہیں ہوا آزاد، یہ آزاد ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کریم ایک لفظ فرمایا، قریش مکہ کا وفد جو آیا تھا اس نے کہا کہ یہ آزاد ہیں اور شریف النفس ہیں، انہوں نے کوئی غلامی نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی غلام ہے، بلکہ آزاد ہیں اور شرارت نہیں کرتے بلکہ کریم ہے، اچھے انسان ہیں۔ دوسرا لفظ حضرت جعفر نے پھر بادشاہ کے توسط سے فرمایا کہ کیا ہم کسی کے مقروض ہیں کہ ہم اس کا مال دے دیں؟ کہا کہ نہیں، کسی کے مقروض نہیں۔ تیسرا لفظ فرمایا ہم کسی کا قتل کر کے آئے ہیں کہ ہم بھاگ کے آئے ہیں اور چھوڑ دیا ہے ہمارے ملک کو صرف اس لیے کہ ہم قاتل ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ جب تینوں چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے لے جانے کی ضد کس بات پر ہے؟ ہمیں لے جانے کی ضد کس بات پر؟ ہم تمہیں مطلوب کیوں ہے؟ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہتے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ یہاں رہنے اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم جہالت کے اندھیروں میں تھے، گمراہی کی تاریکیوں میں تھے، ہم شرابی تھے، ہم زانی تھے، ہم جواری تھے، ہم غنڈہ گردی کرتے تھے، ہم لوگوں کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے، ہم بے حیا تھے اور بے ایمان تھے اور ہزاروں بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور ایک سے زائد خداؤں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے۔ کوئی ظلم ایسا نہیں جو ہم نے نہیں کیا، جو کوئی ایسا یعنی کمزور انسان نہیں ہے جس پر ہم غالب نہیں آ گئے، ہر کمزور کو دبا دینا ہمارا کام تھا۔ لیکن ایک اللہ کے رسول نے آخر یہ تعلیم دی کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، شراب چھوڑو،
जिना छोड़ो और जुआ छोड़ो, बेहयाई के काम को छोड़ो, नफरत व अदावत के कामों को छोड़ो, कते रहमी को छोड़ो, गिरी को छोड़ो, बेहयाई के कामों को छोड़ो और अपने अंदर नफासत को पैदा करो। एक अल्लाह की इबादत करो, लाखों और हजारों महमूदों ने बातिल की इबादत करना छोड़ दो। हमें यह अच्छा लगा और हमने इस दीन को कबूल कर लिया। क्या आप ये चाहते हैं कि हम अपना ईमान और ज़मीर बेच दें इन लोगों के पास जाकर? नजाशी ने कहा कि ठीक है, तुम अपने दीन पर कायम रहो और हम अपने दीन पर कायम रहेंगे। और कुरैश के वक्त से कहा कि तुम जा सकते हो। फरमाया कि जब ये वाकया इस दिन खत्म हो गया, दूसरे दिन कुरैश के वक्त ने एक नई तदबीर और चाल पेशी और बादशाह के सामने कहा कि यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी यानी बुरा भला कहते हैं। कहा कि ये सालिसु सलासा नहीं मानते बल्कि उनके बारे में एहानत आमेज अल्फाज कहते हैं। हजरत नजाशी ने दोबारा हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला भेजा और पूछा कि क्या हजरत ईसा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने फरमाया कि हम ईसा को अल्लाह की रूह कहते हैं, अल्लाह का अम्र कहते हैं, वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और मरियम के बतन में डाले गए हैं बिइज़्निल्लाह बिअम्रिल्लाह, और वो अल्लाह की तरफ से पैगंबर बना के भेजे गए हैं। हम इन सब कुछ तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह तस्लीम नहीं करते हैं। फिर बादशाह के दरबारियों ने पूछा कि तुम 2 मरतबा आए, दोनों मरतबा में तुमने आदाब शाही को बजा नहीं लाया, तुमने हमारे बादशाह के आगे सजदा नहीं किया। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया हमारे नबी का फरमान ये है एक अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना हराम है, हम अल्लाह के गैर को सजदा नहीं करते। तुम्हारा बादशाह हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान वाला है, हम पर एहसान करने वाला है, लेकिन ये हमारे लिए इलाह नहीं है, हम इसको सजदा नहीं कर सकते। तो उस बादशाह ने कहा एक जर्रा भी तुम्हारे कलाम का ईसा इब्न मरियम के कलाम से जुदा नहीं है। तुम्हारे कलाम का एक जर्रा, एक हर्फ भी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के कलाम से मुतहरिक नहीं है, फिरा हुआ नहीं है, पलटा हुआ नहीं है। वो वही कहते थे जो तुम्हारी जुबान से आज निकल रहा है। वो भी उस दीन को जानने वाला था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब का पढ़ने वाला था, इंजील का पढ़ने और मानने वाला था। मेरे दोस्तों, उसने तस्दीक की और फिर कहा अपने नबी से जाके कह देना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज नजाशी इस बात का ऐलान करता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मेरा कलाम अर्ज करना, जब तक यहाँ रहो अमन से रहो, आराम से रहो, सुकून से रहो, चैन से रहो और याद रखो तुम्हारी रोजी मेरे जिम्मे में है। असबाब के एतबार से राहें हमवार होना शुरू हुई। एहसान आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वो शख्स तस्दीक कर रहा है जिसने देखा नहीं आंखों से अभी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि यूं कहा तारीख ने उन अल्फाज को अपने औराक में जगह दी और यूं फरमाया कि नजाशी की जुबान से उस वक्त वो लफ्ज निकला अगर ममलिकत के उमूर मेरे सर पर न होते तो मैं पाकियादा पैदल चलते हुए नंगे पांव सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर देता और उनके नाले ने मुबारक को चूमता और अपने सर पे और अपनी आंखों से लगाता। फरमाया कि ये मुकाम मर्तबा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये एहसान आज़म है दुनिया के एतबार से। क्या एहसान है? याद रखना, मैंने बहुत जल्दी में बहुत सारे अल्फाज कहे हैं। हजरत जाफर के अल्फाज, जुल्म का अंधेरा था मिटा किससे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कुफ्र का अंधेरा था मिटा किससे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जिना का अंधेरा था मिटा किससे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चोरी और डकैती का जुल्म और अंधेरा छाया हुआ था मिटा किससे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क़त्ल गारत की आम सी मिट्टी किससे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से, उनकी रिसालत की वजह से और उनके आने की वजह से और उनकी तालीम और तरबियत की वजह से हिदायत मिली इस्लाम की, रहनुमाई मिली दीन की और पहचान मिली रब्ब कायनात अल्लाह जल्ल व अला की। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आते तो इस दुनिया को न बनाया जाता। यहाँ से एहसानात शुरू करके मैंने यहाँ तक गिनाए हैं, एक एक लफ्ज पर गौर करना, ये एहसान है बेएतबार दुनियावी। अब फिर जिसने उनकी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, नतीजा क्या होगा? आलम बरज़ख को देखिए, आलम बरज़ख को चंद मिनट में अपनी बात को खत्म करना है, इशारतन अर्ज करता हूँ। आलम बरज़ख होगा, कब्र के हालात होंगे, मलाइका आपके पास आएंगे, पूछा जाएगा मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? पूछा जाएगा मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? जब आप कहेंगे मन रब्बुका के सवाल के जवाब में रब्बी
اللہ، میری ضرورتوں میری کفالت کا کرنے والا اللہ تھا۔ پھر پوچھا جائے گا مادینوں کا تمہارا دین کیا تھا؟ کہا جائے گا دینی الاسلام۔ جس کی زبان سے یہ دو لفظ نکلیں گے ربی اللہ و دینی الاسلام، اللہ پاک کا نو اپنے امر کن سے، اللہ پاک کا نو اپنے امر کن سے قبر سے لے کر روضہ اطہر تک کی ساری دیواروں کو چاک فرما دیں گے۔ براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دکھایا جائے گا اور اس سب سے یہ کہا جائے گا، دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ صرف آپ کا نام پوچھا جائے گا اور ایک یہ ہے کہ سارے راستے اور پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ نام کس سے پوچھا جائے گا؟ جس کے دل میں محبت کی کمی ہوگی اس کے سامنے صرف یہ کہا جائے گا من رسول کا، تمہارا رسول کون تھا؟ اور جس کے دل میں محبت کے جذبات ہوں گے، اطاعت کے جذبات ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مغلوب ہوگا، اس شخص کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے درمیان تمام پردوں کو اٹھا کر براہ راست آپ کے شہر احمد کی زیارت کرائی جائے گی اور اس وقت یہ پوچھا جائے گا کہ اس ذات گرامی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ کہے گا یہی تو وہ ہے جن کے نقش قدم پہ چلنے کی تمنا تھی، یہی تو وہ ہے جن کے روح انور کی زیارت کی تمنا لے کے اس خبر تک پہنچ گیا، یہی تو وہ ہے جس کی تمنا میں مرتا رہا اور اپنی زندگی کو گزارتا رہا، یہی تو وہ ہے جن کے احسانات کی وجہ سے آج میں اپنے رب کو پہچان سکا، اپنے دین پہ چل سکا، یہی تو وہ ہے جن کی وجہ سے آج میری قبر میں بسموسات ہے۔ یہ دو باتیں یاد رکھنا۔ روایتوں میں اختلاف ملتے ہی ہے، ایک عالم صاحب یہ بولے کہ خالی پوچھا جائے گا من رسول کا، میرے دوستوں بے اعتبار عقیدت و محبت جس کے دل میں جیسے جذبات ہوں گے اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، امر تو سب کے لیے اللہ کا ایک ہی ہوگا لیکن تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے ہوں گے، اس بات کو محفوظ رکھنا۔ تیسری چیز ہوگی مختصراً درمیانی برزخ کا ماحول میں نے بتلایا۔ تیسری چیز شفاعت کبریٰ کا مرحلہ ہوگا، پوری کائنات عالم انسانی سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے گی اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کرے گی یا جدینا یا دینا، آپ تو ابو الآدم ہے، ابو البشر ہے کہ تمام انسان آپ سے وجود میں آئے، آپ ہمارے ابا ہمارے دادا، آپ اللہ کی بارگاہ میں چلیے اور آج اللہ کو منا لیجیے۔ عالم محشر ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور اس نیزے کے بارے میں بھی ایک روایت ہے، روایت یہ ہے کہ نیزہ ایک میل کو کہتے ہیں اور ایک میل ایک لفظ ہے مسافت کا جس سے ہم چلتے ہیں، ایک نیزے کا لفظ عربی میں آیا ہے جس کے معنی آتے ہیں جس تیر یعنی جس چیز جیسی جو شکل ہوتی ہے اس سے جس سے سامنے والے کو قتل یا زخمی کیا جاتا ہے اسے بھی نیزہ کہا جاتا ہے اور اس کی جو کونی اور ہنی ہوتی ہے اس کو بھی نیزہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ نہیں معلوم، راوی روایت کرنے والا یہ عرض کر رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور کی مراد کیا تھی، وہ ایک میل کی مسافت کی یا ایک نیزے کی مسافت ہے جس پر سورج قریب کر دیا جائے گا، تمام انسان پریشانی کی حالت میں ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ آج سے پہلے ایسی مصیبت کبھی نہیں آئی اور آج کے بعد شاید کبھی نہیں آئے گی۔ وہ اس عذاب کو عذاب علیم سمجھ رہے ہوں گے اور ان کا خیال یہ ہوگا کہ جہنم کا عذاب اس سے کم ہی ہوگا، لہذا جو فیصلہ ہوتا ہو چاہے جنت کا ہو چاہے جہنم کا، مگر اس عذاب سے تو چھوٹے۔ اس لیے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام انکار فرما دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام انکار فرما دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ انکار کر دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ انکار کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ انکار کر دیں گے۔ ہاں ہر ایک نبی دوسرے نبی کا پتہ دیتا ہوگا اور آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ دیں گے اور پتہ دیں گے کہ دیکھو جاؤ فلاں جگہ وہ ذات گرامی ہے جو آج ہم سب کے لیے شفاعت کر سکتی ہے، اسی کو شفاعت کا حق حاصل ہے، لہذا پوری انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گی اور عرض کرے گی کہ اے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بارگاہ الہی میں آج دعا فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ہاں کیوں نہیں، میں تو اب تک تمہارے انتظار میں تھا کہ کب تم آتے ہو، کب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں، اس لیے کہ آج پروردگار عالم اپنے شان جلال کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ آج معلوم نہیں کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، میں اس انتظار میں تھا کہ تم میرے پاس آؤ اپنی تمنا کو لے کر کہ تمہارے لیے میں دعا کروں۔ میرے دوستو ہم پر 3 احسانات عظیم بے شمار ہیں، میں نے صرف 3 کا احاطہ کیا ہے اس جمعہ میں۔
ایک یہ کہ دنیا کے اعتبار سے احسان عظیم ہے، برزخ کے اعتبار سے احسان عظیم ہے، اور اعتبار عالم آخرت اس شفاعت کبریٰ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر پہنچیں گے۔ جانتے ہو یہ مقام محمود کیا ہے؟ ہم اور آپ جب اذان ختم ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه الله مقاما محمودا۔ اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اذان سنو تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ پروردگار عالم مجھے مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام محمود وہ مقام ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے کہ بنائے جانے سے دنیا کے بنائے جانے سے لے کر مٹائے جانے تک کبھی ایسی حمد و ثنا اللہ کی بیان نہ کی گئی ہوگی اور نہ اس کے بعد کبھی بیان کی جائے گی۔ ایسی حمد ثنا اللہ پاک تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے۔ اللہ کا جلال جمال میں متبدل ہو رہا ہوگا۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے چہرے کو اٹھائیے، اسأل آپ سوال کیجیے، سرکت جو مانگو دیا جائے گا، بشفا تشفا آج آپ شفاعت کیجیے، جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اب تعالیٰ جل شانہ نزول اجلال فرمائیں گے اور عالم محشر میں تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ پاک جانو امر دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یا محمد آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جائیں گے آپ کا حساب و کتاب ہوگا، بہت عزت کے ساتھ ہوگا، بہت تمام ہوگا اور بہت محبت و شفقت کے ساتھ اللہ پاک حضور کا حساب فرمائیں گے۔ اتنی آسانی ہوگی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا حساب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمائیں گے کہ آپ اپنی امت کو آگے بڑھائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہیں گے اقدم یا ابا بکر، آگے بڑھیے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر اپنے نام اعمال کو لیتے ہوئے انتہائی شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں نام اعمال کو پیش کریں گے۔ وہ جیسے نام اعمال کو پیش کریں گے حق تعالیٰ جل شانہ شاد و مسرور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اقدم یا عمر، اے عمر آگے بڑھیے۔ جب حضرت عمر آگے بڑھیں گے خود پروردگار عالم اتنے جمال میں آ چکے ہوں گے کہ کہیں گے السلام علیک یا عمر۔ یہ طریقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ وہ اعمال نامہ ہوگا کہ پروردگار عالم جو اس وقت جلال کا مظاہرہ فرما رہے ہوں گے اپنے جمال میں آ رہے ہوں گے، اور پھر حضرت عمر کا نام اعمال دیکھیں گے جمال ظاہر ہو جائے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیں گے اقدم یا عثمان، اے عثمان آگے بڑھیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لے کے آئیں گے اپنی کتاب کو، پروردگار عالم ان کا حساب بہت جلدی فرمائیں گے۔ وہ کیوں فرمائیں گے؟ اس ایک روایت کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اتنا جلدی کیوں کریں گے؟ حساب یسیرا کا لفظ آیا ہے کہ اتنی آسانی سے اور جلدی لیا حضرت عثمان کا حساب جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب آسانی سے لیا گیا۔ فرمایا گیا، پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا عثمان کے ساتھ اے اللہ کے نبی؟ تو اس کے جواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو ایک ایسا موقع تھا کہ عید کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، ہر گھر میں میٹھے پک رہے تھے اور طرح طرح کے خوشبودار کھانے سے ہر شخص اور بدن پر نیا لباس زیب تن تھا، ہر شخص شاد و مسرور اور خوش و خرم تھا۔ ایک میرا گھرانہ تھا جس میں 3 دن سے چولہا جلا ہوا نہیں تھا، بھوک اور پیاس اور شدت کا عالم تھا، فقر و فاقے کی زندگی چل رہی تھی، لباس بڑی پرانا تھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ میں عیدگاہ کے لیے نکلا اور میں خطبے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر عیدگاہ کو پہنچا۔ اس وقت عیدگاہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے ہٹ کر تھا، تو عید کی نماز اسی میں ہوتی ہے۔ میں عیدگاہ کے لیے نکلا، کیا دیکھتے ہیں کہ عثمان اس راہ سے گزرے، میرے جسم پر لباس پرانا تھا، پھر پلٹ کے آئے، گھر والوں کو بھیجا، حالات میرے گھرانے کے معلوم کیے، ازواج مطہرات کے کسی گھر میں بھی 3 دن سے چولہا جلا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی وقت میں پہنچ کر ایک اونٹ مانداز سامان کے ہر امہات المؤمنین کے گھروں میں پہنچا دیا، ہر ام المؤمنین کے گھر میں پہنچایا، فرمایا کہ یہ لے لے اور عید کی خوشیاں شروع کروا دے۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، خطبہ نماز پڑھی اور خطبہ سماعت فرمایا۔ گھر لوٹے آقا کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں خوشیاں ہیں اور پکوان چل رہا ہے اور مٹھائیاں بن رہی ہیں اور تقسیم ہو رہی ہیں۔
پوچھا اے نبی کے گھرانے والوں تمہارے یہاں تو 3 دن سے فاقہ تھا اور یہ تمہارے پاس جو روزی آئی انتظام ہوا کیسے ہوا؟ فرمایا کہ عثمان کو پتہ چل گیا تھا کہ آج ہمارے گھرانے کا یہ حال ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور عثمان اے اللہ حساب یسیر فرما عثمان کے ساتھ، اس وجہ سے اللہ پاک تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما چکے ہوں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا حساب یسیر لیا جائے گا آسانی کے ساتھ۔ حق تعالیٰ جل شانہ ان 3 احسانات کو کم سے کم ملحوظ رکھ کر آقا پر درود و سلام پڑھنے والا ہم سب کو بنا دے۔ میرے دوست اختلافات میں نہیں جانا، اور ہمارا شیوا اور امت محمدیہ کا کام لڑائی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے، ہمارے درمیان میں اتحاد بین المسلمین کا ایک اپنا معیار ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے ایک نصیحت ہے کہ احسان عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد رکھے، اور ہمیشہ خاص طور پر اس مہینے میں ہماری نشان ہمیشہ درود و سلام سے تر ہو، کوئی لمحہ ہمارا خالی نہ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کرو۔